Trump's new reversal on tariffs, a major reprieve for big tech companies. The goalposts move again tonight in President Trump's trade war with China. आलमी ट्रेड वॉर, अमेरिका पसपा होने पे मजबूर, चाइना साबित कदम और मजबूत से मजबूत तर। ट्रंप ने चाइना के खिलाफ टैरिफ जंग छेड़ी मगर हार मानना पड़ी। ट्रंप का हैरान कुन यू टर्न, चाइना को अचानक $101 बिलियन की यूएस एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ से छूट दे दी। We need to have semiconductors, we need to have chips, and we need to have flat panels. We need to have these things made in America. We can't be reliant on Southeast Asia for all of the things that operate for us. चाइना ने रेयर अर्थ्स, AI और EVs में दुनिया को पीछे छोड़ दिया। China hit back at those rare earth minerals. That will really hurt American companies. The rise of Chinese AI chatbot DeepSeek has taken the world by storm. China is becoming dominant in many other areas of tech. BYD ने टेस्ला, Huawei ने एप्पल को मात दे दी। BYD, which stands for Build Your Dreams, has become Elon Musk's nightmare. चाइना अब सिर्फ मैन्युफैक्चरर नहीं, ग्लोबल साइंटिफिक लीडर है। सबसे बड़ी नेवी, सबसे बड़ा ट्रेड नेटवर्क, सबसे तेज सोलर इनकलाब और एक ऐसा विजन जो अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को हिला के रख रहा है। China is the most potent and dangerous near-peer adversary this nation has ever confronted. क्या चाइना और सुपर पावर बन चुका है? आइए हकीकत देखते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तकरीबन 2 हफ्ते कबल आलमी टैरिफ जंग का बाकायदा आगाज किया था, मगर आज वो अपनी ही इस आलमी ट्रेड वॉर के सामने सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने टैरिफ वॉर सस्पेंड करके 90 डेज के लिए सीज फायर किया, फिर सबसे बड़ी कलाबाजी उन्होंने परसों खाई जब अमेरिका के लिए चाइना की 1/4 प्रोडक्ट्स पर टैरिफ भी सस्पेंड कर दिया, क्योंकि 80% आईफोन्स चाइना में बनते हैं। नाइकी की प्रोडक्ट्स भी चाइना मेजर प्रोड्यूस करता है। We actually looked at a map to say where does Apple make iPhones, where in Asia. I mean, there are hundreds of manufacturing sites in China. We'll throw the map up. Hundreds of them. I mean, it is really stunning. I mean, we're just putting some of them there. Hundreds. Reality is it's the most complex supply chain in the world. And the way that they have 1.5 billion iPhones and they're able to make them at $1,000 is because of the supply chain that's really been built over the last decade. You build that in the US, there'll be $3,500 iPhones. It would take Apple $30 billion in 3 years to move just 10% of the supply chain to the US. $30 billion, 3 years to move 10% of the To supply move 10% of the supply chain. Leaving 90% over there. Leaving 90% over there. दर्जनों अशिया ऐसी हैं कि अमेरिका सर्वाइव नहीं कर सकता अगर चाइना से इंपोर्ट रोकते। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने वीकेंड पर अचानक $390 बिलियन की स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, सेमीकंडक्टर्स और टेक्नोलॉजी सप्लायर्स, हत्ता के मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस, टेक्सटाइल गुड्स और फिटवेयर को भी टैरिफ से एग्जेम्प्ट कर दिया। कम से कम $101 बिलियन की प्रोडक्ट्स वाशिंगटन बीजिंग से इंपोर्ट करता है। एक और बड़ी कलाबाजी ट्रंप ने 2 रोज पहले खाई जब उन्होंने लाखों इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका में वापस आने या अपने स्टे बरकरार रखने की भी इजाजत दे दी। ट्रंप ने कहा कि एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में काम करने वाले कानूनी तौर पर रह सकते हैं कि अब वापस भी आ सकते हैं। सारी दुनिया कह रही थी कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, दूसरे सेक्टर्स में अमेरिकी लेबर काम नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ। गोया प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ताबड़तोड़ फैसलों पर खुद ही शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। We're going to work with people so that if they go out in a nice way and go back to their country, we're going to work with them right from the beginning on trying to get them back in legally. We're also going to work with farmers that if they have strong recommendations for their farms for certain people, we're going to let them stay in for a while and work with the farmers and then come back and go through a process, a legal process. दरअसल पिछले 10 दिनों की सिचुएशन ने साबित कर दिया कि चाइना एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुका है, शायद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है। हालिया चंद सालों में बीजिंग ने जिस लेवल और जिस साइज पे तरक्की की है, वो वाशिंगटन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ऑलरेडी बन चुका है।
چائنا کے سپر پاور بننے کا میں صرف دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ اسٹیٹسٹکس، ریسرچ، انالیسس، گراؤنڈ ریئلٹی سے آج یہ ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں۔ مگر یہ سب جاننے کے لیے آپ کو اس ویلاگ میں آخر تک میرے ساتھ جڑا رہنا ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دور آئی ٹی، سیلولر موبائل اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا ایرا ہے۔ امریکہ کو بھی چائنا کے سامنے سب سے زیادہ اسی سیکٹر میں ریٹریٹ کا سامنا ہے، سب سے زیادہ دباؤ ہے، چائنا جیتتا نظر آ رہا ہے۔ چائنا کی ترقی کا کھوج لگانے کے لیے سب سے پہلے چلتے ہیں ہواوے کمپنی کے R&D سینٹر، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کی جانب۔ 104 بلڈنگز پر مشتمل ہواوے کے سینٹر میں، جہاں 35,000 سائنٹسٹ، انجینئرز اور AI ایکسپرٹس کام کرتے ہیں۔ 2019 میں امریکہ کی سینکشنز اور پھر کووڈ-19 کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ چائنا کی سیلولر جرنی سیمی کنڈکٹرز چپس کے بغیر رک جائے گی، لیکن 2023 میں ہواوے نے میٹ 60 پرو لانچ کر کے دنیا کو حیران ششدر کر دیا۔ اس کے فوراً بعد ہواوے نے اپنا موبائل آپریٹنگ سسٹم لانچ کیا جو ایپل کے iOS اور گوگل کے اینڈرائڈ کا آلٹرنیٹ ثابت ہو چکا ہے۔ ناقابل یقین بات لگتی ہے کہ چائنا دنیا کے 200 ملکوں کو مختلف پروڈکٹس اور سروسز ایکسپورٹس کرتا ہے اور 140 سے زیادہ ملکوں کا ٹاپ ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ میڈ ان چائنا کے نام سے اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 80% ایئر کنڈیشنرز، 74% سولر سیلز، 70% موبائل فون، 60% شوز یعنی جوتے، 60% سیمنٹ، 45% شپس، 50% اسٹیل صرف ایک ملک پیدا کرتا ہے اور اس کا نام چائنا ہے۔ Communist Party of China leads PRC, is the most potent and dangerous near-peer adversary this nation has ever confronted. They have elements that the Soviet Union never possessed. They are a technological adversary and competitor, an industrial competitor, an economic competitor, a geopolitical competitor, a scientific competitor now, in every realm. It's an extraordinary challenge. It's one that I believe will define the 21st century. چائنا دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر، دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر، اور 2024 میں چائنا نے $3,590 بلین کی ایکسپورٹ کی اور $2,590 بلین کی امپورٹس کی۔ گلوبل ای کامرس ریٹیل ٹرانزیکشنز میں تقریباً آدھا حصہ چین کا ہے۔ چائنا ڈیلی کے مطابق 2013 سے 2023 کے دوران گلوبل اکنامک گروتھ میں چائنا کا ایوریج شیئر 35% رہا، جو G7 کنٹریز کے اوور آل گلوبل گروتھ شیئر سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی 10 ایئرز کی گلوبل اکنامک گروتھ میں چائنا کا امریکہ، برٹن، فرانس، کینیڈا، اٹلی، جاپان اور جرمنی سے بھی زیادہ بڑا شیئر ہے۔ For more stories like this, don't forget to hit the subscribe button. چائنا کی انڈسٹریل پاور کا یہ لیول کہ کچھ سال پہلے تک یانگجو کے انڈسٹریل ہب میں BYD محض بیٹری بنانے والی ایک کمپنی تھی، مگر اب 50 اسکوائر مائلز پر پھیلی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک وہیکل فیکٹری ہے BYD سالانہ 1 ملین EVs بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ As Tesla slides toward one of its worst quarters in history, BYD, which stands for Build Your Dreams, has become Elon Musk's nightmare. For Beijing, BYD now serves as an example of how a strong Chinese company with a good product can thrive completely outside the US. When it comes to sales, BYD brought in a reported $107 billion last year, beating Tesla by 10%. حالیہ دنوں میں چائنا کے علاوہ دنیا کے تمام ملک کسی نہ کسی طرح امریکہ کو ٹیرف پہ بنانے کے لیے مجبور تھے، لیکن چائنا نے ایک کے بعد ایک کاؤنٹر میجر کیا۔ امریکہ کے سامنے کسی صورت سے گھٹنے نہیں ٹیکے اور تابڑ توڑ جواب دیا۔ چائنا نے ریئر ارتھ ایلیمنٹس یعنی نایاب زمینی معدنیات اور دھاتوں کی امریکہ کو ایکسپورٹ پر پابندی لگائی۔ جب صدر ٹرمپ کو یہ احساس ہوا کہ چائنا کی امریکہ پر یہ سینکشنز US ڈیفنس سسٹم، ایرو اسپیس ٹیکنالوجی، الیکٹرک وہیکلز، میڈیکل ڈیوائسز، رینیویبل انرجی، کنزیومر الیکٹرانکس کی پروڈکشن کا بٹا بٹھا سکتی ہے، تو انہیں یو ٹرن لینے پہ مجبور ہونا پڑا۔ امریکہ سمیت پوری دنیا جانتی ہے کہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی مائننگ، پروسیسنگ، ریفائننگ اور سپلائی چین
میں چائنا کا 90% گلوبل شیئر ہے یا گلوبل منوپلی ہے۔ ڈیفنس سیکٹر کی بات کریں تو پیپلز لبریشن آرمی کے بیجنگ ڈیفنس کمپلیکس کو امریکی انٹیلیجنس ایجنسی ایسے جنگی کمانڈ اینڈ کنٹرول کے سینٹر کے طور پہ دیکھتی ہے جو پاسبلی امریکہ کے ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز پینٹاگن سے 10 ٹائمز بڑا ہے۔ چائنا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل تیار کر چکا ہے جو کسی بھی ڈسٹنٹ کنٹری کو اپنا نشانہ بنا سکتی ہے۔ چائنا کی 20 لاکھ سے زیادہ ایکٹیو ٹروپس کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے۔ چائنا کے فلیٹ میں 370 سے زیادہ وار شپس ہیں، سب مرینز ہیں۔ یہاں امریکہ بھی چائنا سے پیچھے ہے جس کی نیوی کے پاس 292 وار شپس ہیں۔ China's building an army specifically dedicated to defeating the United States of America. That is their strategic outset. Take hypersonic missiles. So if our whole power projection platform is aircraft carriers and the ability to project power that way strategically around the globe. And yeah, we have a nuclear triad and all of that, but a big part of it. And if, 15 hypersonic missiles can take out our 10 aircraft carriers in the first 20 minutes of a conflict, what does that look like? The only way they can implement a structure that serves them is by defeating us, and they know that. And they're ambitious enough, the leaders, Xi Jinping and others in the CCP, to put in a plan to do it. اب تو آپ میری بات سے ایگری کریں گے کہ چائنا سپر پاور بن نہیں رہا بلکہ بن چکا ہے۔ یہ سب کامیابیاں ایجوکیشن لرننگ، اسکل ڈیولپمنٹ اور مین پاور کے بغیر ممکن نہیں۔ چائنا ایلیمنلی سالانہ 3.5 ملین 35 لاکھ سٹیم گریجویٹس پیدا کرتا ہے، 35 لاکھ یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھس کے گریجویٹس۔ چائنیز سٹیم گریجویٹس کی تعداد پورے امریکن ہائر ایجوکیشن سسٹم کی تمام فیکلٹیز کے گریجویٹ کے برابر ہے۔ یو ایس نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ نے 90 سے زیادہ ملکوں کی 2000 یونیورسٹیز کی گلوبل رینکنگ کی، جس میں 338 یونیورسٹیز کے ساتھ چائنا پہلے نمبر پر اور 280 یونیورسٹیز کے ساتھ امریکہ دوسرے نمبر پر ہے۔ گلوبل فائنانس میگزین کے مطابق 2021 کے بعد سے چائنا ہر سال امریکہ سے کہیں زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے پیٹنٹس حاصل کر رہا ہے۔ اے آئی کی حالیہ ڈیولپمنٹ میں تو ڈیپ سیک نے آتی ہی امریکی فن ٹیک اور اے آئی اسٹاک مارکیٹ کے تقریباً $1 ٹریلین ڈبو دیے تھے۔ The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win. چائنا نے انڈسٹریل پارکس کے تصور کو بڑے اکنامک سٹیز کے ماڈل میں ڈھال دیا ہے۔ یو کی انٹرنیشنل ٹریڈ سٹی دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے، 5.5 ملین اسکوائر میٹر پہ پھیلا ہوا یہ اکنامک ہب 1000 فٹ بال گراؤنڈز کے برابر ہے۔ شنزن میں واقع فاکس کام کمپلیکس جو ہر ماہ لاکھوں آئی فون تیار کرتا ہے 100 اسکوائر مائلز کی سراؤنڈنگ میں ہے۔ ینگڈو میں واقع سینچری گلوبل سینٹر ایریا وائز دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے۔ انرجی سیکٹر کی بات کریں تو چائنا نے 2022 میں 105 گیگا واٹ سے زیادہ رینیوبل انرجی کی انسٹالیشن کی۔ ایک اور ریسرچ کے مطابق چائنا کی سولر انرجی کی کیپیسٹی 440 گیگا واٹ تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں، یہ 4,14,000 میگا واٹ بجلی بنتی ہے۔ یہ انسولیشن چائنا کو گلوبل سولر انرجی مارکیٹ میں 45% شیئر کے ساتھ لیڈر بناتی ہے۔ تقریباً آدھی دنیا کی جو رینیوبل انرجی کی مارکیٹ ہے وہ چائنا کے پاس ہے۔ اب یہ بات کرتے ہیں کہ چائنا میں ہیومن پراسپیرٹی اور انڈیویجولز ویلتھ کی کیا پوزیشن ہے۔ 1978 میں چائنا کی پر کیپٹا انکم صرف $156 تھی، جو 2023 میں بڑھ کے $12,614 تک ہو چکی ہے، یعنی 45 ایئرز میں ہر چائنیز کی انکم میں 80 ٹائمز اضافہ ہوا ہے۔ 1978 سے 2023 تک چائنا نے 800 ملین لوگوں کو آؤٹ آف پاورٹی کیا ہے، غربت سے نکالا ہے۔ گلوبل ریچ لسٹ میں 2024 کے مطابق چائنا میں ڈالرز کے اعتبار سے دنیا کے سب سے زیادہ بلینئرز رہتے ہیں، جن کی تعداد 814 ہے۔ دوسرے نمبر پر امریکہ ہے جہاں 800 بلینز ہے۔ دنیا میں امریکہ کے بعد ڈالر میں فارن ایکسچینج ریزروز اگر کسی ملک کے پاس سب سے زیادہ ہے تو وہ چائنا ہے، اور مارچ 2025 تک چائنا کے پاس $3,240 بلین کے ریزروز تھے۔ دوسری جانب چائنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI جیسے منصوبوں کے ذریعے گلوبل لیول پر اپنی اسٹریٹجک موجودگی کو آگے بڑھا رہا ہے۔ 2023 تک چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے 140 سے زیادہ ملکوں میں
इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट्स में $1000 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर दी है। इसमें रेल रोड नेटवर्क्स हैं, पोर्ट्स हैं और एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। इंटरनली भी चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क चला रहा है। चाइना का हाई स्पीड रेल नेटवर्क 64,770 किलोमीटर है और कम से कम 550 से ज़्यादा शहरों को जोड़ चुका है। ये अमेरिका से 10 टाइम्स बड़ा है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर 20th सेंचुरी अमेरिकन इन्वेंशंस की सदी थी तो 21st सेंचुरी चाइनीज़ इम्प्लीमेंटेशन की सदी है। अब मुकाबला सिर्फ इनोवेशन का नहीं बल्कि कंपटीशन ये है कि कौन कितने लार्ज स्केल पर कितनी तेज़ी से और कितनी तेज़ रफ्तारी से और किस हद तक ग्लोबल इम्पैक्ट के साथ तरक्की करेगा। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि चाइना के सुपर पावर बनने की घड़ी आ नहीं रही बल्कि आ चुकी है। और शायद यही वजह है कि इस आलमी ट्रेड जंग में अमेरिका के सदर ट्रंप अमेरिका की पॉलिसीज़ पर ही, इस जंग की पॉलिसी पर सरेंडर करने पे मजबूर हो चुके हैं और चीन अपनी जगह साबित कदम खड़ा नजर आया है।